السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک افیئر میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں جو کرونا کے مریض ہیں ان کی تعداد میں روز بروز 4000 5000 کے جو فگرز ہیں ان میں ڈیلی بیسس کے اوپر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اموات جو ہیں وہ 3000 کے قریب تقریباً لگ بھگ پہنچ چکی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اب اس ٹائم جو کرونا کے جو پیک ٹائم وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی پیک پر پہنچا نہیں ہے۔ تو حکومتی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں اس کے جو مریضوں کی تعداد ہے وہ 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اسد عمر بھی واضح اپنی پالیسی میں جو پالیسی بیان ہے یا پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا ہم اپنے پروگرام میں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے کہ کرونا لاہور میں، سندھ میں اور جو ہے نا وفاق میں اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے، اور کافی حد تک ان کے ایریاز کو بھی سیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وفاق نے اور پنجاب نے جو ہے نا اپنا بجٹ لانچ کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر پیش کر دیا گیا ہے۔ آگے وہ ہم قوم کے بھی بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو ہماری قوم ہے وہ اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے چینی جو ہے نا وہ کمیشن جو رپورٹ ہے وہ تو لانچ کر دی گئی ہے، پیش کر دی گئی ہے، لوگوں نے بھی دیکھ لیا، لیکن جو اس کے ثمرات ہیں ابھی تک لوگوں تک پہنچے ہیں نہیں پہنچے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قرار حسین بڈانی صاحب۔ ایک تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرار خان، مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کو ایک تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاٹ سپاٹ کے فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، آپ احتیاط کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ پیشنٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیا پاکستان میں کرفیو نافذ ہونے جا رہا؟ جی بالکل شہزاد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ آپ دیکھیں جو کرونا کے مریضوں کی تعداد ہے، جو گورنمنٹ فگر ہے ویسے تو بہت زیادہ ہے، جو ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں وہ تو ایک بہت بھیانک صورتحال ہے پاکستان میں، لیکن جو گورنمنٹ فگر ہے اس کے مطابق ابھی پاکستان میں 1.5 لاکھ مریض ہیں کرونا سے جو متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے نا اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں اس جان لیوا وبا سے۔ تو شروع میں تو حکومت نے یہ دعوے کیے تھے، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آتے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی گاہے بگاہے قوم کو جو ہے نا خطاب میں بتاتے رہے کہ عالمی برادری جو ہے نا پاکستان کے اقدامات سے بہت خوش ہے، اور ہم نے مثالی اقدامات کیے۔ وہ اقدامات ہمیں تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ٹی وی پہ زبانی کلامی تو نظر آ رہے تھے، لیکن جو آج صورت ہے اب یہ کترا رہے ہیں۔ ابھی ایک سرکاری ویب سائٹ تھی، نیوز ویب سائٹ، وہاں میں دیکھ رہا تھا ظفر مرزا صاحب کا بیان آیا ہوا تھا کہ جو صورتحال جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں یا آنے والی صورتحال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، تو لوگ احتیاط کریں۔ ابھی لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، جیسا کہ حکومت تو چلو ٹھیک ہے، حکومت نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، ہینڈل نہیں کر پائی اس صورتحال کو۔ کیا شہریوں نے ہینڈل کیا ہے؟ کیا شہری اپنے آپ سے وفادار ہیں؟ کیا شہری اپنے کنبے سے، اپنے خاندان سے وفادار ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنوں کو، اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا حکومت سے جو ہے نا امیدیں رکھنی چاہیے؟ جب ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے، اب دیکھیں لاک ڈاؤن میں نرمی کیا ہوئی، عید میں بازاروں پہ اتنی رش تھا، ابھی بھی آپ جائیں، آپ راجہ بازار جائیں، اسلام آباد کے ہفتہ وار بازار میں جائیں، ایسے لگتا ہے جیسے عید شاپنگ ہو رہی ہے روزانہ۔ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ جگہ بھی نہیں ہے، آپ راجہ بازار جائیں، آپ کو چیز لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا، اور گھنٹے بعد آپ کا نمبر لگے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ اسی کے پیش نظر جو ہے نا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن نرمی کی وجہ سے پیشنٹ کی تعداد ایک دم جو ہے نا وہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں گئی ہے۔ تو جیسے WHO نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا پنجاب حکومت کو کہ آپ جو ہے نا وہ 14 دن جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کریں پورے پنجاب میں، اور 14 دن جو ہے نا اس کو اوپن کریں، لیکن اس خط کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا۔ اور آپ دیکھتے تھے کہ پنجاب ہو گیا یا وفاق ہو گیا، ہمیشہ ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، لیکن عمل درآمد کیوں نظر نہیں ہوتا؟ اس کے آخر کیا وجوہات ہیں؟ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر انہوں نے ان دنوں عمل کر لیا ہوتا عید کے فوراً بعد، تو آج جو موجودہ صورتحال ہے نہ دیکھیں، جس نے یاسمین راشد نے بھی اس کو کہا ہے کہ جی ہم لاہور آدھے سے زیادہ تقریباً میرے خیال میں اس کو سیل کر دیا گیا ہوگا۔ اس وفاق کی بات کریں تو وفاق میں بھی بہت سے ایریا ہیں جس میں G9 کے کافی سارے 2-3 سیکٹر ہیں، مرکز ہے، اس کے علاوہ G6 ہے، G7 ہے، اور غوری ٹاؤن ہے، باراکو ہے، اور بہت سے ایریا I10 I8 یہ ایریا سیل کرتے جا رہے ہیں۔ حکومت کرنا کیا چاہ رہے کہ حکومت شروع سے جیسے کنفیوز رہی، ابھی بھی وہی کنفیوز ہے؟ جی بالکل شہزاد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ عالمی ادارہ صحت بڑی تعریفیں کر رہا ہے اور ہمارے اقدامات کو سراہ رہا ہے،
اور وہ جو ہے نا دنیا کو بھی دوسرے دنیا کو بھی میسیجز دے رہے ہیں کہ پاکستان کی طرح اقدامات کرو، لیکن جو اب ایک خط لکھا ہے انہوں نے پنجاب حکومت کو، وہ جب منظر عام پہ آئے تو یہ پیچھے ہٹ گئے، کہا جی ہم جو ہے نا عالمی ادارہ صحت کی جو تجاویز ہیں ٹھیک ہے وہ تو دیتے رہتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے ہم مانیں نہ مانیں۔ انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ آپ 15 دن کا لاک ڈاؤن کریں، 15 دن کا سمارٹ لاک ڈاؤن کریں جس میں تھوڑی سی نرمی ہو، تو انہوں نے وہ تجاویز نظر انداز کر دی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا نہیں جی ہم تو ان کی تجاویز مانتے نہیں، پتہ نہیں حکومتی اقدامات ہیں کہ ابھی سامنے تو نہیں نظر آ رہے تو کس کی تجاویز مانیں گے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ گورنمنٹ نے جو پاکستان کی حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کیا، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی ایک شرط پہ بھی پورا نہیں اترتے تھے یہ، تو لاک ڈاؤن کیوں ختم کر دیا؟ تو ان کی رپورٹ تو جامع ہے۔ اس کے بعد کتنے دیکھیں، پاکستان میں پہلا مریض آیا تھا، پھر 4-5 مریض آتے تھے 2-2 دن بعد، اب آ رہے ہیں 6 سے 7 ہزار روزانہ کی بنیاد پہ، 100 ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اب اسلام آباد میں دیکھیں ایک سیکٹر میں 200 مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے ابھی سنجیدگی سے جو ہے نا فیصلے کرے، یہ بجٹ جو ہے نا ترقیاتی، یہ وہ ترقیاتی کام کو بھی سائیڈ پہ رکھ دے، بجٹ کرونا بجٹ ہونا چاہیے تھا، ابھی سب کچھ بند کر دیں، یہ تمام بجٹ جو ہے نا یہ کرونا کے اوپر لگا دیں، لاک ڈاؤن کریں، اور جو عالمی ادارہ صحت کی تجاویز ہیں اس پہ بھی غور کریں، اپنی تجاویز بھی بنا لیں، ڈاکٹر صاحبان کو بھی بلا لیں۔ ابھی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ ہے، لیکن لاہور کے جو ڈاکٹر صاحبان نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا 56 لاکھ کے قریب صرف لاہور میں کیسز ہیں، تو پنجاب میں انہوں نے کہا 2 کروڑ ہیں، اور اسی طرح سندھ کی صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں نے صرف 8 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں سے 1.5 لاکھ مریض نکلے ہیں، اس کا مطلب ہے 8 میں سے ایک بندے کو کرونا ہے، وہ کرونا وبا میں مبتلا ہے، تو آپ کے 22 کروڑ عوام ہیں، تو اگر 8 کے فگر سے نکالیں تو پھر کتنے ہوں گے؟ تو وہ تو تعداد کروڑوں میں جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھیں یا ڈاکٹروں کے حساب سے دیکھیں یا اوورال دیکھیں تو پاکستان میں تعداد جو ہے نا وہ تقریباً 1 کروڑوں میں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹ کی بھی کرنے کی صلاحیت کم ہے اور وہ کیے بھی کم جا رہے ہیں، یہ تو وہ رپورٹ لوگ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ جو لوگ پرائیویٹ کروا رہے ہیں وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے۔ اگر اسی طرح صورتحال دیکھیں گے، حکومت نے تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے غفلت کا مظاہرہ تو کیا ہی کیا ہے، ہر لحاظ سے کیا ہے، کیا وہ حکومت خود کو بچانا چاہ رہی ہے؟ اگر حکومت خود کو بچانا چاہ رہی تو ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، ابھی تک ان کی جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسی چیزیں نظر نہیں ہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ جی واقعی حکومت نے کوئی ایسا اقدام کیا کرونا کے حوالے سے جس کو وہ قابل تعریف ہو۔ کیا لوگوں نے بھی اسی طرح عمل درآمد کیا ہے؟ کیا لوگ اپنے کنبے کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل شہزاد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کرونا آیا نہیں ہے، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ کرونا لے کر آئے ہیں، اس میں حکومت کی غفلت ہے، شروع میں اقدامات کرنے چاہیے تھے، ہم روک سکتے تھے، پاکستان میں کرونا تھا ہی نہیں، باقی تمام کنٹریز میں پھیل چکا تھا جب ہمارے ہاں پہلا کیس آیا تھا، ہم نے کوئی اقدامات، ہم صرف یہی نعرے لگا رہے تھے کہ جی ہمارے اقدامات ہیں، ہمارے ہاں جو ہے نا فگر ڈبل ڈیجٹ میں ہیں، دیکھیں فلاں ملک میں، امریکہ میں ان کنٹرول ہے، یورپ میں ان کنٹرول ہے، چائنا جیسی اسٹیٹ بیٹھ گئی، پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، دیکھیں الحمدللہ حکومت نے کہا ہم تو اس سے مبرا ہیں، لیکن وہ کرونا پیشنٹ آتے رہے اور یہ دعوے کرتے رہے اور کرونا پھیلتا رہا۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں ایک سرکاری ادارے میں انٹر ہوا تو وہاں مجھے چیک کیا گیا تھا مشین کے ذریعے، میرا ٹیمپریچر چیک کیا گیا، تو جب اس نے مجھے چیک کیا تو وہ لو لکھا ہوا رزلٹ، اور میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ تو نمبر دے ہی نہ رہا، کہتے ہیں جی اس کی تو بیٹری لو ہے، میں نے کہا یہ آپ کی مشین کو اتنی مٹی لگی ہوئی ہے، یہ بڑے حساس آلہ ہے، تو آپ مجھے کس طرح چیک کر رہے ہیں، اگر اس نے کوئی اور رزلٹ دے دیا تو میں تو منٹلی طور پہ پریشان ہو جاؤں گا۔ تو ان کے پاس کوئی اقدامات نہیں، اور جو یہ مشینری منگا رہے ہیں خود حکومتی منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تحفظات ہیں، یہ مشینیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب دیکھیں شوکت خانم میں ایک بندہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میری بیگم کے 3 ٹیسٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہیں لیکن شوکت خانم میں پازیٹیو ہے، خدا را میری بیگم مجھے دیں، وہ ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، ایک کے مقابلے میں 3 ٹیسٹ کو آپ دیکھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیگم کو تو جو ہے نا یہ کرونا پازیٹیو ہے، ہم تو اس کا علاج ہی کریں گے۔ تو حکومتی اقدامات تو سب کے سامنے ہیں، کوئی اقدامات نظر ہی نہیں رہا۔ اب لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ کرونا ٹائیگر فورس تو متحرک ہوئی نہیں، انہیں لاک ڈاؤن میں کھانا پہنچانا پڑے گا، لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اب جو صورتحال ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اب جو کچھ بھی کرنا ہوگا
مغیر حضرات کو عوام کرنا کو پڑے گا، کس طرح دیکھنا، عوام کے شہریوں، اقدامات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہوگا اب مغیر حضرات کو کردار ادا کرنا پڑے گا، شہریوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کردار ادا کرنا پڑے گا، شہریوں کو اس وبا سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو بچانا پڑے گا۔ اب ان کا امتحان ہے کہ ان کو اپنی جان کتنی پیاری ہے، حکومت کو شہریوں کی کتنی پرواہ تھی، ان کو ان کی جان کتنی پیاری تھی، کتنی وہ تحفظ کر سکتے تھے، انہوں نے کر لیا، ہم نے دیکھ لیا۔ اب شہریوں کا امتحان ہے، اب یہ شہریوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وبا کا شکار ہونا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، شہریوں کو تو احتیاط کرنی چاہیے، ہر لحاظ سے کرنی چاہیے، لیکن جو ہماری قوم ہے، جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں یا اپوزیشن جماعتیں ہیں، قوم اور جو باقی لوگ ہیں ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ صرف پریس کانفرنس تک محدود ہیں، یا ان کے جو کرونا، وہ جب سے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب آئے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے کہ وہی میٹنگیں چل رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہم ایسے کر دیں ویسے کر دیں، اور لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا، اگر باقی لوگ اگر ان کو بلا، اب قوم کے لیے تو نہیں آئے، لیکن اگر ان کا اپنا کیس آیا تو ان کو نہ کرونا کا کوئی مرض نظر آیا، نہ ہی ان کو کینسر کی مرض یاد آئی، وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب بھی غائب، منظر عام سے غائب ہیں، بس کبھی کبھی آتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور چلے گئے۔ کیا اپوزیشن کا یہی کردار رہا تو حکومت زیادہ اسٹرانگلی ہو جائے گی؟ نہیں، حکومت نے تو سٹرانگ جتنا ہونا تھا ہو لیا۔ ابھی 3-4 مہینے شاید کرونا کی صورتحال رہی ہے، تو ابھی کرونا کے سائے کے نیچے، چھتری کے نیچے حکومت رہ کے اپنی جو غفلت ہے اور جو ان کی پرفارمنس تھی، لو پرفارمنس، اس کو چھپا رہی ہے کرونا امبریلا کے نیچے، اور وہ چھپ نہیں پائے گی۔ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے اپنے 2 سال میں۔ جہاں تک آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے، لیکن ابھی حکومت کے پاس تو 3 سال ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جادو کی چھڑی سے یہ معاملات ٹھیک کر دیں، جو کہ لگ نہیں رہا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے اپوزیشن کی، اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ ڈھول بجا سکتی ہے، حکومت کا مذاق اڑا سکتی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا سکتی ہے۔ وہ اپنا کام تو اچھے طریقے سے کر رہی ہے، ان کے اسائنمنٹ بھی یہی ہے، کیونکہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا وہ ٹھیک اپوزیشن لیڈر تھا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم وہ اچھا نہیں ہے، لیکن دنیا کا، میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ دنیا کا بیسٹ اپوزیشن لیڈر رہا ہے عمران خان، لیکن حکومت میں آیا، حکومت میں وہ ویسا ہو گیا جیسے میاں نواز شریف تھے، جیسے زرداری حکومت تھی، وہ اسی رنگ میں ڈھل گئے، کیونکہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے ہی ایسا۔ اور جو آپ نے بات کی اپوزیشن کی، دیکھیں جی، اپوزیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اسمبلی میں وہ نہیں کر سکی۔ اب میں ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں، اپوزیشن تو ہو چکے کرونا شکار۔ اب شاہد خان افریدی کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کیونکہ انہوں نے ایک کروشل سچویشن میں غریبوں تک کھانا پہنچایا، اور خود ایک لیجنڈ ہے، ایک عالمی سٹار ہے، سابق کرکٹر ہے، سابق کپتان ہے، خود میں دیکھ رہا تھا بورٹے اٹھا کے غریبوں کے گھر پہنچا رہا تھا، پسینے سے شرابور تھا، مٹی تھا، اس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ خدمت کے بعد آیا نا پازیٹیو، عوام کو بھوکوں کو کھانا پہنچانے کے بعد کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنا، کوئی یہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا، میں تو اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ لیکن شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ ایک طرح شاہد افریدی دیکھے خدمت کرنے کے بعد کرونا ٹیسٹ کا شکار ہوئے، یہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اس کو کرونا کیسے ہو گیا؟ یہ تو باہر ہی نہیں نکلا۔ اس کو چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ، جیسا کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اس کا کسی سرکاری ادارے سے یا شوکت خانم سے ٹیسٹ کرانا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے نا ان کو کرونا ہوا ہے۔ یہ پبلک میں کیوں نہیں آیا؟ کیا اس نے غریبوں کو کھانا پہنچاتے ہوئے اس کو کرونا ہو گیا؟ ٹیبل پہ یہ کون سا کرونا ہے جو باہر ہی نہیں نکلا، اس کو ہو گیا اپوزیشن لیڈر کو؟ تو اپوزیشن لیڈر کا کردار بالکل زیرو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح جو انہوں نے جس لیب سے ٹیسٹ کروایا وہ عام لیب سی ہے، اور اس کے رزلٹ کو اگر سوالہ نشانی کے اوپر عام بندہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کے تو باقی ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھے نہیں، ان کے رزلٹ آتے تو لوگ اچھے سے لیب سے کرواتے ہیں، وہ ایک عام سی لیب سے کروایا ہو سکتا ہے، وہ تو جو حکومت کے لوگ ہیں یا باقی عام قوم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے۔ جس طرح نواز شریف کی جو ہے نا وہ انہوں نے رزلٹ بنوائے تھے، وہ فیک بنوائے تھے، بلڈ سیمپلنگ چینج کروا کے کیا تھا، اور تاکہ وہ باہر جا سکیں۔ اب جیسے وہ باہر گئے تو کوئی نہ علاج کروایا نہ ہی کچھ اور کیا۔ خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ حکومت آخر اس مافیا کے آگے کیوں گھٹنے ٹیکی ہوئی ہے، آخر کیا وجوہات ہیں؟ پنجاب حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، KP کی حکومت ہے، KP کے نے تو کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا، لیکن وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے، پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے، اور سندھ بھی یہی صورتحال ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ان مافیا کے آگے گھٹنے کیوں ٹیکے ہوئے ہیں۔ حکومت
آخر ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لینا چاہ رہی؟ شہزاد اوپن مارکیٹ پہ ان کا کنٹرول زیرو ہے. آپ کے حکمران دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے. اگر مدینہ کی ریاست میں آپ ہسٹری پڑھیں ایسا ہوتا 75 روپے والی چیز اگر 150 روپے میں ملتی تو مدینہ کا حکمران ریزائن کر دیتا. تو یہاں ان کو جو ہے نا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یا تو ان مافیاز کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. خبریں چلنی چاہیے کہ جو مافیا یہ جیل کے اندر ہے. اگر نہیں پکڑ سکتے تو جرأت کا مظاہرہ کریں, چھوڑ دیں. آپ نے بات کی پنجاب میں مسائل ہے, سندھ میں ہے. آپ کا میڈیا سوریٹو سے زیادہ رپورٹنگ ہی کراچی پہ کرتا ہے, سندھ پہ کرتا ہے, زیادہ رپورٹنگ ہی پنجاب پہ کرتا ہے. مجھے بتائیں ابھی آپ بلٹن سنیں پچھلے 1 مہینے کے KPK کی خیبر پختونخوا کی کتنی خبریں لگی؟ 1 خبر لگتی ہے بلٹن میں, زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار ہفتے میں 2 خبریں. بلوچستان کی تو ہفتے میں 1 خبر لگتی ہے. تو ہمیں مسائل زدہ صوبے پنجاب اور سندھ نظر آتا ہے کیونکہ رپورٹنگ وہاں زیادہ ہوتی ہے. تو مسائل KPK میں بھی ہیں اگر وہاں پہ رپورٹنگ کی جائے. اور بلوچستان آپ کو پتہ ہے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے پاکستان کا. وہاں کے مسائل ہیں, وہاں دستان کی بکس لکھی جا سکتی ہیں لیکن وہاں پہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی. تو مارکیٹ پہ کنٹرول کرنا چاہیے عمران خان کو. آج ایک سٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا, اجلاس کی صدارت کی جی, منافع خوروں کے خلاف اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز اور سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو. اب تو یہ آنے والے دن 2 سال میں تو کچھ نہیں کر سکے نا. ابھی انہیں جاگنا چاہیے, نہیں تو 5-6 مہینے بعد ٹائم از اوور فار دس گورنمنٹ. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے بھی بہت سخت مسائل کا سامنا بھی ہے اور قوم کو سب سے زیادہ یہ انہی مسائل کا سامنا ہے کہ جو مافیا پہلے بھی جو ہے نا وہ سٹرونگ تھا, مضبوط تھا, آج بھی وہی حکومت کے آگے مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے اور حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو یہ حکومت کب ان کے اوپر جو ہے نا ایکشن لے گی اور ان کو کب کنٹرول کرے گی تاکہ عوام کو جو ہے نا وہ زیرو لیول کے لوگ بھی ہے جو گھر میں بیٹھا ہے یا جو معذور افراد ہے اس کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچے. تو بہت شکریہ اقرار خان, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے خیالات سے آگاہ کیا. ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا کے مریض ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صرف ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے احتیاط احتیاط احتیاط. احتیاط کریں گے تو آپ اپنے پیاروں کو بھی دیکھ سکیں گے اور پیارے بھی آپ کو دیکھ سکیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.